هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں, اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں, اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر, ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ. اب ہم لیتے ہیں قرآن کی پہلی وحی اور قرآن کی آخری وحی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا یہ تھا کہ برائیوں سے, جس طرح ابھی ہم نے سوشل اینڈ پولیٹیکل اینڈ ساری ریلیجیس کنڈیشنز ابھی ہم نے پڑھی ہے بریف میں, کہ معاشرے میں ایسے تھے, اتنی گندگی ہے, اتنی برائیاں, اتنی ساری چیزیں جو ہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان برائیوں سے بہت غم ہوتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, غار حرا میں وقت بتاتے, زیادہ سے زیادہ ٹائم وہاں پر رہتے, وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آتے, کھانا لے جاتے اور پھر وہیں پر عبادت کے لیے چلے جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی وہیں پر, کہاں پر, غار حرا میں نازل ہوئی, جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان نہیں رہے بلکہ اللہ کے رسول بنے. اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قرآن کی پہلی وحی کی آیتیں سورہ علق کی 5 آیتیں ہیں. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ٹھیک ہے, کچھ روایتوں میں جو ہے سورہ مدثر کی یا سورہ فاتحہ کی پہلی آیتیں ہیں کرتے ہیں, لیکن یہ روایتیں اوتھینٹک نہیں ہیں. اوتھینٹک روایتوں سے یہی ثابت ہے کہ سورہ علق کی جو 5 آیتیں ہیں وہی آیتیں پہلی وحی کا جو ہے حصہ تھے, اور سورہ مدثر کی آیتیں وہ سیکنڈ وحی کا حصہ ہے. اب رہی بات آخری وحی کون سی تھی, اس کے بارے میں صحابہ اکرام میں اختلاف ہے. یہ اختلاف کس وجہ سے ہے؟ یو وانٹ می ٹو ریپیٹ کی پہلی وحی کی کون سی آیتیں تھی؟ تو یہ جان لیجئے کہ سورہ علق کی 5 آیتیں اقرأ باسم ربک الذی خلق, یہ 5 آیتیں پہلی وحی کے حصہ تھی. ٹھیک ہے, دین آخری وحی کون سی تھی, اس کے بارے میں صحابہ اکرام میں اختلاف ہے. یہ کیوں اختلاف ہے؟ یہ اختلاف اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں بتایا کہ چلو یہ آخری وحی ہے, اب اس کے بعد قرآن مکمل ہوئی یا کمپلیٹ ہو گئی. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی صحابہ اکرام کو نہیں بتایا. صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پتہ چلا کہ اب قرآن مکمل ہو چکی, اب جس کو آخری وحی پہنچی وہ یہ سمجھے کہ آخری وحی یہی ہے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں بتایا کہ یہ قرآن کی آخری وحی ہے یا اب چلو قرآن کمپلیٹ ہو گئی, اب جو ہے قرآن کا کوئی نزول نہیں ہوگا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسی صحابی کو نہیں بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سب کو یہ پتا چلا کہ اب قرآن کمپلیٹ ہو چکی ہے, اب وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. اور جو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری آیت جو سنے وہ یہ سمجھے کہ یہ آخری وحی ہے. ٹھیک ہے, اب اکثر روایتوں میں آپ لوگ یہ سنتے ہوں گے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا, یہ جو ہے قرآن کی آخری وحی ہے. یہ آپ لوگوں نے بہت دفعہ سنا, یہ بہت ہم نے سنا ہے کہ یہ وحی کا یہ جو ہے آخری وحی ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے وقت نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 86 ڈیز انتقال سے پہلے حجۃ الوداع کی یہ آیت نازل ہوئی, اور حجۃ الوداع کے وقت
1,24,000 صحابہ کرام تھے جو سب جو ہے مدینے میں نہیں رہتے تھے، الگ الگ جگہ سے حجۃ الوداع کے لیے کلیکٹ ہوئے تھے. تو وہاں پر میکسیمم نمبر آف پیپل نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری آیت سنی، یہی آیت تھی سورہ مائدہ کی. لیکن جو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی جو ہے قرآن سیکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ڈائریکٹلی قرآن ریکارڈ کرتے، ان سے یہ ثابت ہے کہ سورہ مائدہ کی یہ آیت آخری وحی نہیں ہے، بلکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 یہ قرآن کی آخری وحی ہے. کون سا دن تھا آخری وحی جو نازل ہوئی؟ 3 ربیع الاول، 9 days before the death of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اب مکی اور مدنی آیتوں کے بارے میں ہم لیتے ہیں. ٹھیک ہے، مکہ میں مسلمان کمزور تھے، تھوڑے تھے، جہاں شرک تھا، ظلم ہوتا تھا، اور پھر حالات ایسے ہوئے کہ مکہ کے مسلمانوں کو اپنا دین اپنانے کے لیے مدینہ میں جگہ ملی، جہاں وہ بے خوف ہو کر عمل کرنے کا ان کو موقع ملا. تو بہت سارے مسلمان مدینہ جو ہے ہجرت کر کر چلے گئے، اور پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کر مدینہ آ گئے. مکہ کے جو مسلمان تھے ان کا سچویشن، ان کے حالات، ان کی تربیت ایک الگ طرح کی تھی، اور مدینہ میں جو حالات تھے ان کی تربیت ایک بالکل ڈفرنٹ طریقے سے تھی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی جو ذمہ داری لی ہے، نہ کہ قرآن کی آیتوں کو لے کر، بلکہ قرآن کی آیتوں سے ریلیٹڈ جو نالج ہے، جو علم ہے، جیسے کون سی آیت مکی ہے، کون سی مدنی ہے، اس کو بھی محفوظ کیا ہے، اس کے علم کو بھی محفوظ کیا ہے کہ کون سی آیت مکی ہے اور کون سی آیت مدنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اسپیسیفائی نہیں کیا یا اسپیسیفکلی ریمارک نہیں کیا کہ یہ آیت یا یہ سورت مدنی ہے یا یہ آیت یا یہ سورت مکی ہے. لیکن صحابہ اکرام نے اس کی اہمیت کو، اس کی امپورٹنس کو سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے اس کے علم کو بھی محفوظ کیا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے سوائے کوئی اور الہ نہیں، ایسا کوئی سورہ قرآن میں نہیں ہے جس کا مجھے علم نہ ہو کہ وہ کہاں نازل ہوئی ہے، کیوں نازل ہوئی ہے، اور اگر کسی کو مجھ سے زیادہ قرآن کا علم ہے تو میں اس تک سوار ہو کر سیکھنے جاؤں. یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو آپ یہ دیکھیے کہ قرآن سے ریلیٹڈ کب، کہاں، کیسی نازل ہوئی، سب کچھ یاد رکھتے، اس کا علم حاصل کرتے، اور یہ بھی کہتے کہ اگر مجھ سے زیادہ کسی کو علم ہو تو میں سوار ہو کر، کیونکہ سوار ہو کر دور جانا پڑے گا، مشکل سے جانا پڑے گا، تو میں تب بھی جا کر سیکھوں. کیا چیز ریپیٹ کروں؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے سوائے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ورد ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے سوائے کوئی اور الہ نہیں، ایسا کوئی سورہ قرآن میں نہیں ہے جس کا مجھے علم نہ ہو کہ وہ کہاں نازل ہوئی تھی، کیوں نازل ہوئی تھی، اور اگر کسی کو مجھ سے زیادہ قرآن کا علم ہے تو میں اس تک سوار ہو کر سیکھنے جاؤں. تو اس سے ہمیں صحابہ کرام کا جذبہ، ان کا انتھوزیازم، جس کی وجہ پتہ چلتا ہے، جس کی وجہ سے اتنی انفارمیشن محفوظ ہوئی. تو اب آپ دیکھیے صحابہ اکرام کی یہ جذبے کی وجہ سے اتنی چھوٹی چھوٹی مائنیوٹ انفارمیشن ہی باریکیاں بھی جو ہے کیا کی گئی ہے، محفوظ کی گئی ہے. اور صحابہ اکرام اتنی چھوٹی چھوٹی انفارمیشن کو یاد رکھتے کہ وہ کہاں نازل ہوئی، کس سفر میں نازل ہوئی، کس رات نازل ہوئی، رات کے یہاں تک کہ کس حصے میں نازل ہوئی. تو اسی طرح آیتیں جو ہے مکی ہے یا مدنی ہے، اس کی نالج کو بھی محفوظ کیا گیا ہے. لیکن ڈفرنٹ اسکالرز نے الگ الگ طریقے سے مکی اور مدنی کا کلاسیفیکیشن کیا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ سے ہم نے کبھی نہیں بتایا کہ یہ مکی آیت ہے یا مدنی آیت ہے. تو یہ اسکالرز نے اس کو کیا کیا، ڈویژن کیا کہ کون سی، صحابہ اکرام نے یہ بتایا کہ کون سی آیت کہاں پر کب نازل ہوئی ہے، لیکن
مکی اور مدنی کا جو کلاسیفیکیشن ہے اس کو اسکالرز نے کیسے کیا؟ زیادہ تر ایکسپٹڈ اس ڈویژن کو کیا گیا ہے اور مانا بھی جاتا ہے، اور اس کلاسیفیکیشن کو جو ہے اس میں کوئی کمی بھی نہیں ہے. یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی آیتیں وہ مکی صورت کہلائے گی، اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی آیتیں وہ مدنی صورتیں کہلائے گی. ٹھیک ہے، تو اس طرح حجۃ الوداع میں نازل ہونے والی آیتیں حالانکہ مکہ میں نازل ہوئی لیکن کیونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں کہلائے گی. فتح مکہ کے وقت جو آیتیں نازل ہوئی وہ بھی مدنی صورتیں جو ہے آیتیں کہلائیں گی، کیونکہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی بھلے ہی وہ مکہ میں کیوں نہ نازل ہوئی. پھر کچھ اسکالرز نے آیتوں کا ڈویژن اس طرح کیا کہ مکہ میں نازل ہونے والی آیتیں مکی ہے اور مدینہ میں نازل ہونے والی مدنی ہے. لیکن پھر اس میں جو ہے یہ شارٹ کم یہ ہے کہ حجۃ الوداع اور فتح مکہ کے آیتوں کو جو ہے مکی اگر بتائیں گے تو پھر اگین جو ہے اس کو سمجھنا اور کرنا مشکل ہوگا. تو یہ فرسٹ والا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہجرت سے پہلے جو نازل ہونے والی مکی اور ہجرت کے بعد جو نازل ہونے والی مدنی، یہ پرفیکٹ جو ہے ڈویژن ہے. اب اس کے بعد تھرڈ ٹائپ جس طرح اسکالرز نے ڈیوائڈ کیا، جن آیتوں میں قریش سے مخاطب ہو وہ مکی، اور قریش اور منافقین سے مخاطب ہو وہ مکی، اور مسلمانوں سے جو مخاطب ہے وہ مدنی. تو پھر اس میں کمی یہ ہوگی کہ کچھ آیتیں ہیں جس میں انسانیت، تمام انسانیت سے جو ہے مخاطب ہے، جس طرح یا ایھا الانسان یا پھر یا بنی اسرائیل اہل کتاب سے مخاطب ہے، تو پھر وہ آیتیں کس جو ہے ڈویژن میں جائے گی. کچھ اسکالرز نے ارلی، مڈل اور لیٹر جو ہے ریولیوشن یعنی پہلے نازل ہونے والی، بیچ میں نازل ہونے والی، پہلے دور میں، بیچ کے دور میں اور آخری دور میں، اس طرح بھی صورتوں اور آیتوں کو ڈیوائڈ کیا ہے. الگ الگ اسکالرز نے الگ الگ طرح جو ہے آیتوں کو اور صورتوں کو ڈیوائڈ کیا ہے، لیکن موسٹ پرفیکٹ جو ہے یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی مکی ہوں گی اور ہجرت کے بعد جو ہے نازل ہونے والی مدنی ہوں گی. پھر اس کے بعد حالانکہ جو ہے مکی اور مدنی آیتیں بتائی جاتی ہے، بٹ اسٹل وی کین ناٹ ڈرا اے ویری فائن لائن کہ یہ صورت مدنی ہی ہے یا یہ صورت مکی ہی ہے، کیونکہ کوئی صورت مکی ہے، کوئی صورت مکی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر مدنی آیتیں بھی ہوتی ہیں، کوئی صورت مدنی ہوتی ہے اور اس میں مکی آیتیں بھی ہوتی ہیں. اب کوئی صورت مکی ہے یا مدنی ہے، ہم اس کو کیسے جو ہے پہچانیں گے یا کیسے ہم بتائیں گے کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے؟ نمبر 1، صحابہ اکرام کی روایتوں سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کون سی صورت مکی ہے اور کون سی صورت مدنی ہے. جیسے ابھی ہم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات لیے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے ہر آیت کہاں کب کیسے کن حالات میں نازل ہوئی پتہ ہے. تو صحابہ اکرام جب ہم کو بتاتے ہیں کہ یہ فلاں آیت فلاں جگہ فلاں ٹائم پر جو ہے نازل ہوئی تھی، تو صحابہ اکرام کی روایتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سی آیت کون سی صورت مکی ہے اور کون سی آیت کون سی صورت مدنی ہے. اوکے. سیکنڈلی، ہم کو سورت کے یعنی کوئی سورہ ہے، سورہ کے موضوع سے، ٹاپک سے، لینگویج سے، اسٹائل سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت یا یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے. تو کون سی دو چیزوں سے ہمیں پتہ چلے گا؟ نمبر 1 صحابہ اکرام کی روایتوں سے، نمبر 2 سورت یعنی پھر آپ پیج سے کنفیوز مت ہوئیے، سورت یعنی سورہ، سورے کے موضوع سے، لینگویج سے، اسٹائل سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے. لیکن صحابہ اکرام کی روایتوں سے جو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ مکی ہے یا مدنی ہے وہ کنفرمڈ ہوگا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن صحابہ اکرام کے ٹائم پر نازل ہوئی تھی. رہی بات سیکنڈ ٹائپ سے، جیسے ہم موضوع سے، لینگویج سے، اسٹائل سے، ٹاپک سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مکی ہے یا مدنی ہے، یہ 100% کنفرم نہیں ہوگا، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. صحابہ اکرام کی روایتوں میں غلطی نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ اپنے جو ہے اندازے میں غلطی ہو سکتی ہے. تو اب آپ دیکھیے مکی اور مدنی صورتیں جو ہے ان کی الگ الگ صفات کہی ہیں.
دونوں میں کچھ خاص صفات رہی. مکے میں مسلمانوں کی کنڈیشن کچھ اور تھی. مکے میں مسلمان کم تھے، مظلوم تھے، جن کے اوپر ظلم کیا جاتا. اسلام ان کے لیے نیا تھا. معاشرتی یعنی سوشل کنڈیشن جو ہے بہت ہی بگڑے ہوئے تھے. عقیدے ان کے بالکل بگڑے ہوئے تھے. مسلمانوں کو حوصلہ افزائی کی ضرورت تھی. ان کی کوئی حکومت نہیں تھی، ان کا کوئی غلبہ نہیں تھا، اور مدنی دور میں ایک ڈفرنٹ سچویشن تھی اور الگ طریقے کے حالات تھے. اسلام مدینے میں کوئی نئی بات نہیں تھی. ایمان اور اسلام قائم ہو چکا تھا. اب معاملات میں ہدایت کی ضرورت تھی، جہاد کے احکامات کی ضرورت تھی. غیر مسلمانوں سے معاملات کیسے کرنا ہے اس کو جو ہے بتانا اس کی ضرورت تھی. تو ان آیتوں کی تھیم مکی اور مدنی کی، مکی اور مدنی آیتوں کے ایٹریبیوٹ، مکی اور مدنی آیتوں کے صفات الگ الگ ہم کو کلیئرلی نظر آتے ہیں، ہم ان کو پہچان بھی سکتے ہیں. سب سے پہلے مکی صورتوں میں توحید، رسالت اور آخرت کی باتیں ہوئی. توحید یعنی ایک اللہ کی جو ہے عبادت کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا، اس کو ایکسپٹ کرنا ہے، اور تیسرا آخرت کے اوپر یقین ہونا ہے کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ ہماری لائف ٹیمپرری ہے. ہم کو پلٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کے پاس جا کر دنیا میں جو جو بھی کیے ہیں اس کا حساب دینا ہے، اور حساب کے ریزلٹ سے ہم جنت یا جہنم میں جائیں گے جو وہ پرماننٹ لائف ہوگی. تو توحید کی دعوت، شرک کی نفی، اللہ کی خالص عبادت کرنا، اللہ کے سوائے کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، اور اس کے لیے بہت سارے پروف بھی دیے گئے کہ ایک ہی خدا ہے. کیونکہ اہل مکہ کے جو لوگ تھے اللہ کو مانتے، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کو شریک ٹھہرا دیتے. جس طرح آج ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں ہم مسلمان اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ پر فلانا سفارش کر دے گا، فلانا جو ہے نفع دے گا، فلاں بھی دعا قبول کرے گا، فلاں بھی یہ عطا کرے گا. اسی طرح اہل مکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ ساتھ فلاں اللہ کے پاس سفارش کرے گا، فلاں دعا قبول کرے گا، فلاں جو ہے ہماری مدد کرے گا. اس طرح کا عقیدہ تھا. تو مکی صورتوں میں ایک اللہ مالک ہے، ایک اللہ خالق ہے، ایک اللہ تمام چیزوں اور صفات کا رکھنے والا ہے، اور تمام چیزیں، تمام صفات ایک اللہ میں ہیں. ایک اللہ کے پاس تمام پاور ہے، وہی علم کو دینے والا ہے، وہی دولت کو دینے والا ہے، وہی اللہ اولاد عطا کرنے والا ہے، وہی اللہ نفع پہنچا سکتا ہے ہم کو، وہی اللہ کی عبادت کا حقدار ہے. یہ جو ہے مکی آیتوں میں بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی اور جو ہے شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ پر جو ہے کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے. اللہ کا کوئی ماں باپ نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کے صفات میں، اللہ تعالیٰ کے پاورز میں کسی اور کا کوئی شیئر ہے. یہ مکی آیتوں میں بتایا گیا ہے. اس کے علاوہ پر چاہے بت ہو یا غیر اللہ ہو یا کوئی انسان ہو، کوئی بھی اللہ کے سوائے فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں. اور وہ ہستیاں جیسے سورج ہے، بت ہے، جھاڑ ہے، پہاڑ ہے، مردے ہیں، جو بھی اللہ کے علاوہ پر عبادت کیے جاتے ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور نہ عبادت کے حقدار ہو سکتے ہیں. یہ باتیں مکی صورتوں میں بتائی یا پھر مکی آیتوں میں بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی عقیدہ سے ریلیٹڈ جیسے جو ہے کیا کہتے ہیں، فرشتوں سے، رسولوں سے، پچھلی کتابوں سے، قیامت پر، کیونکہ ایمان کا حصہ کیا ہے؟ تمام نبیوں کے اوپر ایمان کرنا رکھنا، پچھلے انبیاء، پچھلے رسولوں پر کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تھے. پھر فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار ہے، فرشتے اللہ کے حکم پر، اللہ جو حکم دیتے ہیں اس کے اوپر جو ہے عمل کرتے ہیں. فرشتے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں جس طرح اہل مکہ کہتے ہیں، وہ نہیں ہے. اور پچھلے رسول بھی نہ اللہ کے بیٹے ہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں. پھر تیسرا پچھلے کتابیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی، اور پھر قیامت کے اوپر ایمان. پھر اس طرح کی باتیں جو ہے بتائی گئی ہے. اس کے علاوہ پر پچھلی قوموں کی باتیں،
پچھلی نبیوں کے واقعات، قیامت، حشر کا منظر، جنت اور جہنم کے بارے میں آخرت درست کرنا، سزا اور جزا کے بارے میں بتانا، یہ تمام عقیدے سے ریلیٹڈ جو باتیں ہیں وہ سب بھی جو ہے مکی صورتوں میں یا پھر مکی آیتوں میں ہے۔ تیسرا، اچھے اخلاق۔ حالانکہ بیسک شریعت کے لفظ ابھی مکے میں نازل نہیں ہوئے، لیکن رحم دلی، عدل، عاجزی، ظلم کے خلاف جو ہے جانا، کسی کو نقصان نہیں دینا، یتیم کے مال کی حفاظت کرنا اور اولاد کا قتل نہیں کرنا، یہ بیسک اخلاقی جو برائیاں ہیں ان کو دور کرنے کی نصیحتیں مکی صورتیں اور مکی آیتوں میں دی گئی ہے۔ یہاں تک کلیئر ہے سب کے لیے؟ پچھلے انبیاء کے واقعات یا پچھلے قوموں کے واقعات جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، یہ تمام واقعات جو ہے مکی صورتوں میں بتائے گئے ہیں۔ جیسے یہ اس لیے بتائے گئے کیونکہ انبیاء اور نیک لوگوں کی آزمائشیں ہوئی، اور ہمیشہ انبیاء اکرام کو اور نیک لوگوں کو کافر اور فاجر لوگ ستاتے رہے ہیں۔ اس میں تسلی دی گئی نیک لوگوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھو کہ اگر کفار مکہ تم کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں تو پریشان مت ہو۔ پچھلے انبیاءوں کو بھی اسی طرح ستایا گیا اور نیک لوگوں کو اسی طرح ستایا گیا۔ ان واقعات کے ساتھ ساتھ واقعات کے ذریعے ان جو ہے پرانے قوموں کے کافروں کو وارننگ بھی دی گئی کہ دیکھو ان لوگوں نے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو ستایا تو ان کا حشر دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیسے کیسے عذاب لائے اور کیسے کیسے وہ پریشان ہوئے اور ان کی کیسی کیسی پکڑ ہوئی۔ عقیدہ توحید کا ہی پارٹ ہے، لیکن عقیدہ بہت واسط ہے۔ تو توحید عقیدے کا حصہ ہوگا، لیکن عقیدے میں قیامت سے ریلیٹڈ عقیدہ، رسولوں سے ریلیٹڈ عقیدہ، جنت جہنم سے ریلیٹڈ عقیدہ، یہ تمام چیزیں آئیں گی۔ دین نیکسٹ، نماز اور دعا۔ ٹھیک ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے تھرو نماز کا صحیح طریقہ سکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ نماز عقل سے سیکھی نہیں جا سکتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھایا، اور اس کو سکھانا ضروری بھی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی یہ سکھایا گیا تھا، کیونکہ نماز انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے اگر سوال ہوگا تو نماز کے بارے میں ہوگا۔ مکہ کے لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے لیکن بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو اور ان کو یہ یقین تھا کہ بت دعائیں قبول کریں گے۔ حالانکہ نماز جو ہے 5 وقت کی نماز معراج کی رات فرض ہوئی، لیکن پھر بھی صبح اور شام نماز 2 رکعتوں میں پڑھی جاتی۔ تو نماز کے اوپر بہت زیادہ زور ڈالا جاتا ہے کہ بت پرستی کو چھوڑ کے اپنے آپ کو نماز سے اور اللہ تعالیٰ سے جوڑو۔ اور دعا کے بارے میں بھی بہت زیادہ ہے مکی صورتوں میں کہ دعا نہ بت قبول کر سکتے ہیں نہ اللہ کے سوائے کوئی اور، تو دعا صرف اللہ تعالیٰ سے کرو۔ تو مکی آیتوں میں یہ سکھایا گیا کہ نماز اور دعا صرف اللہ کے لیے ہوگی اور دعائیں کوئی اور قبول نہیں کر سکتا ہے۔ اور خاص طور سے نماز کے اوپر کافی اسٹریس دیا گیا کیونکہ خالص نماز اللہ کے لیے توحید کی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، دین اللہ کا وجود، اس کے اوپر بہت زیادہ مکی صورتوں میں بتایا گیا، جیسے غور و فکر کرو، سورج پہ غور و فکر کرو، چاند پہ غور و فکر کرو، زمین پہ کرو، پانی پہ کرو، بارش پہ، بادل پہ، انسان اپنے آپ پر کیسے تم پیدا ہوئے، یہ سب چیز کے اوپر غور و فکر کر کے اللہ کو پہچانو کہ یہ سب کرنے کے پیچھے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہے وہ جو یعنی بارش کا کنٹرول، جو کھیت اگتے ہیں، جھاڑ اگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، یہ تمام چیزوں کو کے پیچھے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کو پہچاننے کے لیے غور و فکر کرنے کی باتیں بھی مکی صورتیں اور مکی آیتوں میں بتائی گئی ہیں۔ دین چیلنجز، مکی صورتوں میں چیلنج ہے کہ قرآن جس طرح جو ہے ایک اس کی طرح کلام لے کر آؤ، ایک جو ہے کم سے کم ایک سورت جو ہے اس جیسی لے کر آؤ۔ تو اس میں جو ہے چیلنجز بھی ہے کہ قرآن کو اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس کی ٹکر پر اس کی طرف سے جو ہے کلام لے کر آؤ۔ دین مکی صورتیں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں جس میں غور و فکر کرنے کا حکم گیا ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں جو ہے دے آر ویری کیچی، رائمنگ، اور اس کا ردم اسٹرانگ ہے۔ مکی آیتیں چھوٹی چھوٹی کیوں ہے؟ کیونکہ مکہ میں لوگ ابھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے،
تو ایسے کلام کی ضرورت تھی جو امیڈیٹلی اسٹرائک کرے ان فیو ورڈ. تو اس لیے مکی آیتیں جو ہوں گی چھوٹی چھوٹی کیچی اینڈ ان ردم ہوگی. کلا یہ بھی جو ہے مکی صورتوں میں کلا یعنی ایک بیزارگی اور چیلنج والی بات ہے. تو ایروگنٹ مکہ والوں کے لیے یہ پرفیکٹ ورڈ تھا. کلا یعنی اس میں چیلنج بھی ہے اور اس میں بیزارگی بھی ہے. تو یہ مکی صورتوں میں ہے. کلا جو ہے 33 ٹائمز 15 صورتوں میں آیا ہے. ہرگز نہیں یعنی اس میں چیلنج بھی ہے اور بیزارگی بھی ہے. تو کلا ورڈ مکی صورتوں میں ہے 33 ٹائمز 15 صورتوں میں آیا ہے. اور بار بار قسمیں کھانا یہ بھی جو ہے مکی صورتوں میں ہے. یعنی کسی سے آپ بیزار ہو کے تھک کے بولتے نہیں, ہرگز نہیں, یعنی چیلنج بھی نہیں ہوتا اور بیزارگی دونوں چیزیں اس کے اندر آئے گی. یہ ورڈ میں میننگ بیزارگی کا اور چیلنج کا دونوں بھی آئے گا. ہرگز نہیں یعنی چیلنج بھی اور بیزار ہو کر اب ہرگز نہیں. تو یہ جو وہ تھے کفار مکہ ان کے لیے پرفیکٹ, ایروگنٹ کفار مکہ کے لیے پرفیکٹ جو ہے ورڈ تھا یوز کرنے کے لیے. سجدہ تلاوت پورے مکی صورتوں میں ہے. مدنی آیتوں میں عبادت سے ریلیٹڈ احکامات ہیں جیسے نماز, صدقہ, روزے, حج. یہ تمام احکامات مدنی صورتوں میں ہم کو ملیں گے. دین انڈیویجول سوشل اینڈ فیملی لاز جیسے جہاد کے لاز ہے, نکاح کے احکامات ہے, طلاق کے احکامات ہے, وراثت کے احکامات ہے, مسلمان اور غیر مسلمانوں سے جو ہے معاملات کرنے کے احکامات ہیں. یہ تمام ہم کو مدنی صورتوں میں ملیں گے. یہود اور نصارہ کا ذکر, ان کی کوتاہیاں, ان کی جو ہے کیا کہتے ہیں اسلام دین میں جو ہے ان لوگوں نے جو بگاڑ پیدا کیا, ان کی غلطیاں, یہ سب مدنی صورتوں میں ہم کو نظر آئے گی. اور یہود اور نصارہ جوز اینڈ کرسچنس کو اسلام کی دعوت بھی دی گئی مدنی صورتوں میں. اور مدنی صورتوں میں ان کا کتابوں میں تحریف کرنا یعنی ان لوگوں نے جس طرح تورات اور انجیل کو بگاڑ دیا, ان کو چینج کر دیا, اس کا ذکر. ان کی اخلاقی برائیاں یعنی ان لوگوں نے کیا کیا برے کام کیے اس کا ذکر. موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات, کیونکہ ان لوگوں نے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات کو بھی چینج کر کے بگاڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کیا. تو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات کیا تھے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو, عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت نہ کرو. عزیر علیہ السلام کوئی جو اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے, اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. تو ان کے اصل تعلیمات اور ان کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ تھا, یعنی وہ خود بھی اللہ کی عبادت کرتے, یہ تمام چیزیں مدنی صورتوں میں ہم کو نظر آئیں گی. منافقین جو ہے, کیونکہ منافقین کا سیکٹ وجود میں آیا کب سے. منافقین کیا ہے؟ ہپوکرائٹ. تو مکہ میں منافقین تو تھے ہی نہیں. مدینہ ہجرت کر کے آنے کے بعد اسلام جب فتح پایا اور اسلام کا جب غلبہ آیا, جب اسلام کی جو چکا چوند لوگ دیکھے تو فائدوں کے لیے کیا کیا, مسلمان ہو گئے. بظاہر تو مسلمان ہو گئے لیکن دل سے مسلمان نہیں تھے. تو ہجرت کے بعد منافقین کا وجود آیا. تو مدنی صورتوں میں منافقین کی صفات, منافقین کی جو ہے پلاننگ, منافقین کی پلاٹنگ, منافقین کے کو جو ہے ان کی صفات کو کیا کیا گیا, بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا گیا. کیوں؟ اس کے 2 ریزنس تھے. ایک تو مسلمانوں کو اور صحابہ کرام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین سے کوشیس کیسے رہنا ہے اور رہنا ہے, ان کو کیسے پہچاننا ہے, یہ بتایا گیا. دوسرا, مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ تم اپنے اندر کوئی بھی منافقت والی صفت مت لاؤ, منافقت سے دور رہو, کیونکہ منافقین کا انجام کافروں سے بھی برا ہے. تو تم اپنے آپ کو منافقین سے الگ بھی کر لو اور ان کی طرح مت بنو. ٹھیک ہے. دین نیکسٹ, لمبی لمبی آیتیں. لانگیسٹ قرآن کی آیت کون سی ہے؟ آیت نمبر 282 سورۃ البقرہ کی آیت دین جس کو ہم کہتے ہیں. اب کیا تھا, مدینے میں آنے کے بعد اٹینشن کیچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اب اسلام اسٹرانگ ہو چکا تھا, آڈینس خود سننے کے لیے تیار تھی. تو لمبی لمبی آیتیں جو ہے مدنی آیتیں ہیں.
مدنی آیت میں عذاب اور حد، یعنی چوری کی یہ حد ہے، زنا کی یہ حد ہے، چوری کے لیے سزا دی جائے گی، زنا کے، تو تمام حد جو ہے اس میں مدنی آیتوں میں بتائی گئی ہے. اور جہاد کی کیونکہ اجازت مدینے میں دی گئی، مکے میں نہیں، تو جہاد کی اجازت مدنی صورتوں میں، مدنی آیتوں میں ہم کو ملے گی. مکی آیتوں میں جہاد سے روکا گیا، مکی آیتوں میں صبر سے چلنے کا حکم دیا گیا، مدنی آیتوں میں جو جہاد کی اجازت دی گئی. ہر مدنی سورے میں، ہر جو بھی سورہ مدنی ہے، ہر مدنی سورے میں منافقین کا ذکر ہے، سوائے سورۃ العنکبوت. جو بھی مدنی صورت ہے، ہر مدنی صورت میں آپ کو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا منافقین کا ذکر ملے گا، سوائے سورۃ العنکبوت. ہر مکی صورت میں حروف مقطعات مکی صورتوں میں ہوں گی. حروف مقطعات کیا ہے؟ الگ الگ پڑھی جانے والی ورڈ، جیسے الف لام میم ہا میم، یہ ہم کو مکی صورتوں میں ملے گی، سوائے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران. سورۃ البقرہ اور آل عمران مدنی ہے، پھر بھی اس میں حروف مقطعات ہے. ان دو صورتوں کے علاوہ پر صرف مکی صورتوں میں ہمیں حروف مقطعات ملیں گے. ٹھیک ہے. سجدہ تلاوت جیسے ابھی لیا گیا کہ تمام مکی صورتوں میں ہی سجدہ تلاوت ہے. پچھلے انبیاء کا واقعہ، آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ، آدم اور ابلیس کا واقعہ، سب ہم کو مکی صورتوں میں ملے گا ایکسپٹ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ مدنی صورت ہے لیکن اس میں آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے. ادروائز پوری جو ہے مکی صورتوں میں ہم کو یہ واقعات ملیں گے. یہاں تک کلیئر ہے؟ حد مین سزا، جیسے چوری کی حد ہاتھ کاٹ دینا ہے، زنا کی حد 100 کوڑے یا پھر رجم کرنا ہے. اور انڈیویجول سوشل اینڈ فیملی لاز جو ہے، عبادت سے ریلیٹڈ جو احکامات ہیں، نماز، صدقہ، روزے، حج، یہ پورے مدنی میں آئیں گے. اور انڈیویجول اینڈ سوشل اینڈ فیملی لاز یعنی نکاح کے احکامات، طلاق کے انڈیویجول احکامات کیا ہے؟ آپ بولیے اکیلے ہم کو کیا فالو کرنا ہے، جیسے وراثت الگ کا کرنا ہے، یا انڈیویجول لیول پر ہم کو جھوٹ نہیں بولنا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جو نماز ہے وہ سب چیزیں جو ہے لاز ہے وہ سب اس میں آئیں گے، مدنی صورت میں آئیں گے. جیسے سوشل اینڈ فیملی لاز ہے کہ نکاح کے ہے، طلاق کے ہے، کانٹریکٹ کے ہے، وراثت کے ہے، جہاد کے ہے، غیر مسلمانوں کے معاملات کرنے کے ہے، بزنس کے ہے، یہ تمام چیزیں مدنی صورتوں میں اور مدنی آیتوں میں آئیں گے. سورۃ العنکبوت مدنی صورت ہے لیکن اس کے اندر منافقین کا ذکر نہیں ہے، ادروائز سب مدنی صورتوں میں منافقین کا ذکر ہے. روزہ بھی مدنی نہیں ہے. لاسٹ والا جہاد کی اجازت، جہاد کی اجازت مکہ میں نہیں دی گئی تھی کیونکہ مکہ میں مسلمان بہت ویک تھے اور وہاں پر جہاد کا حکم نہیں تھا. مدنی میں جہاد کی اجازت دی گئی. موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے عقیدہ جو ہے جو درست کیا گیا وہ مدنی میں کیا گیا. ان کے جو ہے صحیح، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے جو عقیدے میں غلط چیزیں یہود اور نصارہ بتائے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، موسیٰ علیہ السلام ایسے کہ فلاں 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 فلاں، وہ سب جو ہے کس میں ہے؟ مدنی صورتوں میں ہے. اور ان کی صحیح تعلیمات کیا تھی، صحیح اصل چیز وہ کون سی تعلیم کے ساتھ آئے تھے، وہ بھی مدنی صورتوں میں بتایا گیا. یس، ہر مکی صورت میں حروف مقطعات نہیں ہے لیکن حروف مقطعات صرف مکی صورتوں میں ہے ایکسپٹ بقرہ اور آل عمران. حالانکہ صورتوں کو مکی اور مدنی میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ مکی صورتوں میں مدنی اور مدنی صورتوں میں مکی آیات بھی ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، یہ ہم آگے بعد میں لیں گے کمپائلیشن آف قرآن کے ڈیٹیل میں. لیکن کوئی مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے، یہ اس طرح بتایا جاتا ہے کہ میکسیمم نمبر آف آیات اس صورت میں جو ہوں گی، اس کو اگر کوئی صورت ہے جس کے اندر کچھ آیات مدنی ہے، 1 2 4، باقی میکسیمم نمبر آف مکی ہے، تو اس کو مکی صورت کہیں گے ہم. لیکن کوئی صورت ایسی ہے کہ اس میں ایک آدھ مدنی ہے، ایک آدھ مکی ہے اور باقی پوری مدنی ہے، تو اس کو مدنی صورت کہیں گے ہم. اس حساب سے 114 صورتوں کو مکی اور مدنی میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، لیکن اس میں بھی کچھ صورتوں کو لے کر اختلاف ہے. As I told you کہ draw a fine line is not possible. تو کتنی صورتیں مکی ہے اور کتنی مدنی ہے یہ بتانا بہت مشکل ہے، کیونکہ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ ڈفرنس آف اوپینین بھی ہے. تو جیسے آپ لوگ بورڈ پر دیکھ سکتے ہیں کہ 114 صورتوں میں سے کچھ مدنی ہے کچھ مکی ہے، جس میں سے 20 صورتیں مدنی ہیں، نو ڈفرنس آف اوپینین،
12 صورتوں میں اختلاف ہے، باقی کی 82 صورتیں مکی ہیں۔ ان صورتوں 114 صورتوں میں سے کچھ صورتیں پوری مکی ہے، پوری مکی یعنی it has been accepted by all کی مکی ہے، کچھ صورتیں it has been accepted by all scholars کی مدنی ہے، لیکن 12 صورتیں ایسی ہیں جس میں اختلاف ہے کہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو 20 صورتیں it has been accepted by all کی مدنی ہے وہ سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ نوٹ کر لیجئے آپ کے ریکارڈ میں ہوگا، سورہ انفال، سورہ توبہ، نور، احزاب، محمد، فتح، حجرات، حدید، مجادلہ، حشر، ممتحنہ، جمعہ، منافقین، طلاق، تحریم اور نصر، یہ مدنی ہے۔ اور اختلاف والی 12 صورتیں فاتحہ، رعد، رحمان، صف، تغابن، مطففین، قدر، بینہ، زلزال، اخلاص، فلق، ناس، اس میں اختلاف ہے، اور ان کو چھوڑ کر باقی جو 82 صورتیں ہیں وہ مکی ہے۔ اور اس میں جو ہے زیادہ ایکسپٹڈ یہ ہے کہ اختلاف والی صورتوں میں کہ مطففین، فلق اور ناس یہ مدنی ہے اور باقی مکی ہے۔ حالانکہ اختلاف ہے لیکن زیادہ ایکسپٹڈ چیز یہ ہے کہ مطففین، فلق اور ناس مدنی ہے اور باقی مکی ہے۔ نوٹ کر، اگر کوئی صورت پیورلی مکی ہے جس میں کوئی مدنی آیت نہیں ہے وہ سورۃ المدثر ہے، اور وہ صورت جو پیورلی مدنی ہے جس میں کوئی مکی آیت نہیں ہے وہ سورہ آل عمران ہے۔ پیورلی مکی از مدثر اینڈ پیورلی مدنی از آل عمران۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا، هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا، كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا، العمل به كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا، هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، هو معجزة الله الكبرى، عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، هو معجزة الله الكبرى، عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يعرب هلم بنا، فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يعرب هلم بنا، هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا،
رسول الله معلمنا.